اسلام کی تاریخ میں کسی وقت بھی ملک شام دارالحکومت نہیں بنا. لہذا پتہ چلا وہ جو تورات شریف میں ارشاد ہوا تھا وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، یعنی حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بادشاہت ملک شام ہوگا. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت کا بیان ہے، جسے تورات شریف میں اوصاف مصطفیٰ میں نعت مصطفیٰ کے طور پر بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ عز و جل. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے قربان جائیے. اللہ پاک نے آپ کی حکومت کو حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا. اے پیارے اسلام بھائی، اس پوری تفصیل سے 3 ایمان افروز مدنی پھول سیکھنے کو ملے. پہلا، کمالات صحابہ کمالات مصطفیٰ. صحابہ کرام علیہم رضوان کے کمالات کا ذکر صرف ان کے کمالات ہی کا ذکر نہیں بلکہ نعت مصطفیٰ بھی ہے. دیکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. اللہ پاک نے تورات شریف میں ان کی بادشاہت کا ذکر فرمایا، مگر کیسے؟ کیا ان کا ذکر کر کے؟ نہیں. اللہ پاک نے وصف بیان کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس وصف پاک کے آئینہ دار بنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. معلوم ہوا ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان کریں تو یہ صرف شان صحابہ نہیں بلکہ نعت مصطفیٰ بھی ہے. جب ہم حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کریں، حضرت فاروق اعظم کی شان بیان کریں، حضرت عثمان غنی کی شان بیان کریں، حضرت مولا علی کی شان بیان کریں، حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کریں، کسی بھی صحابی کی شان بیان کریں تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی منقبت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ ان سب کو جو بھی شان ملی، جو بھی رتبے نصیب ہوئے، یہ سب سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی نصیب ہوئے ہیں. دوسرا مدنی پھول کہ حضرت امیر معاویہ فناء رسول ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فناء رسول کے بلند درجے پر فائز تھے کہ بظاہر ملک شام کو دارالحکومت حضرت امیر معاویہ نے بنایا. ظاہر میں بادشاہ بھی امیر معاویہ ہی تھے، تخت پر آپ ہی بیٹھا کرتے تھے، مگر اللہ پاک فرماتا ہے وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، مطلب یہ کہ یہ بادشاہت، یہ سلطنت جس کے امیر ظاہر میں امیر معاویہ ہیں، یہ بادشاہت اصل میں امیر معاویہ کی نہیں بلکہ یہ بادشاہت مصطفیٰ جان رحمت شمع بسم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کی طرف خاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکی تھی، مگر اللہ پاک نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. اور اے محبوب، جب ہم نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے محبت کا بلند درجہ. سلطنت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم فرمائے، اور رب فرمائے یہ سلطنت امیر معاویہ کی نہیں بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. وہ جس سے روٹھ جائیں تو رسول اس سے روٹھ جائیں، وہ جس سے روٹھ جائیں تو رسول اس سے روٹھ جائیں. نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ. تیسری بات جو یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملی،
وہ یہ کہ اللہ پاک نے تورات شریف میں اپنے محبوب کی نعت بیان فرمائی. اس میں ذکر سلطنت امیر معاویہ کا ہوا، اور اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ. یعنی ہم نے اپنے محبوب کی جو نعتیں تورات شریف میں بیان کر دی ہیں، انہیں چھپاؤ مت، ان کا چرچا کیا کرو. اب ذرا غور فرمائیے، جب ہم تورات میں لکھی ہوئی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کریں گے، ہم جھوم جھوم کر کہیں گے وہ ملکہ بالشام وملکہ بالشام، یعنی ہمارے آقا کا مقام سلطنت ملک شام تھا. تو ذرا بتائیے یہ چرچا کس کا ہو رہا ہے؟ یہ کس کی بادشاہت کا بیان ہو رہا ہے؟ یہ کس کی سلطنت کا بیان ہو رہا ہے؟ ہاں یہ حضرت امیر معاویہ کی سلطنت کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. پھر ہم نعرے کیوں نہ لگائیں؟ مخلص و باوفا حضرت معاویہ، مخلص و باوفا وعمل بیریا جنتی بے شبہ خدا باصفا. اشکان صحابہ و اہل بیت، صحابہ کرام علیہم رضوان تو وہ ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں معیار ایمان قرار دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے، جب تو وہ ہدایت پا گئے. تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت ہے یعنی اے صحابہ، قیامت تک جو شخص تمہاری طرح کا ایمان لائے، یعنی مجھے، اللہ پاک کو، میرے رسولوں کو، میری کتابوں کو اس طرح مانے جیسا تم نے مانا، تب وہ ہدایت پر ہے. اور اگر سب کچھ مانے مگر تمہاری طرح نہ مانے تو گمراہ کا گمراہ ہے. اے صحابہ، تم تمام جنوں اور انسانوں کے ایمان کی کسوٹی ہو. اللہ اکبر. غور فرمائیے، صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے، جنہیں دیکھ کر، جن کی سیرتیں پڑھ کر، جن کے احوال و انداز جان کر ہم نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، کیا انہی کا ذکر خیر نہیں کیا جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ پاک ہم سب کو بے عقلی سے محفوظ فرمائے. صحابہ کرام علیہم رضوان تو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد افضل ترین مخلوق ہے. ان کے چرچے بھی کیے جائیں گے، ان کا ذکر خیر بھی ہوگا، ان کے نام کی مسجدیں بھی بنائی جائیں گی، ان کے ایام بھی منائے جائیں گے، اور انشاءاللہ کریم ان کے نعرے بھی لگائے جائیں گے. آج تک نہ صحابہ کرام کا ذکر رکا ہے، نہ قیامت تک یہ ذکر رکے گا. معاویہ کی عظمتوں پہ جان و دل فدا کرو. معاویہ کی عظمتوں پہ جان و دل فدا کرو. معاویہ پہ منقبت لکھا کرو، پڑھا کرو. معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو. معاویہ سے پیار تھا، معاویہ سے پیار ہے. معاویہ کا ذکر خیر جا بجا کیا کرو. معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو. اے عاشقان رسول، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اول ملوک اسلام یعنی اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے بادشاہ ہیں. مکہ مکرمہ کے مشہور سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. آپ کا نام پاک معاویہ، کنیت ابو عبد الرحمن، اور ناصر الدین یعنی دین کے مددگار، ناصر الحق یعنی حق کے مددگار آپ کے القاب ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کا قد مبارک دراز یعنی لمبا تھا، رنگ سفید اور خوبصورت.
شخصیت روبدار تھی، سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے، بہت علم والے، بردبار، باوقار، مالدار، لوگوں میں سردار، کرم فرمانے والے اور انصاف قائم کرنے والے تھے۔ علامہ حسین بن محمد دیار بکری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روب و دبدبے والے، دور اندیش، بہادر، سخی اور بردبار بادشاہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے دن یعنی 6 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی با اعتماد صحابہ کرام علیہم رضوان، جنہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی کتابت یعنی لکھنے کی ذمہ داری دیتے تھے، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاویہ کو میرا سلام کہیے، وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے اور وحی کے امین ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ آپ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی تمام مسلمانوں کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی، اسی لیے علماء کرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المؤمنین یعنی مسلمانوں کے ماموں جان کہتے ہیں۔ ابن عساکر میں ہے، ایک دن پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں تھے اور آپ کی پیاری بہن یعنی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ بہن بھائی کا یہ پیار بھرا انداز دیکھ کر اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کیا، یہ میرے بھائی ہیں، بھلا ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک اور روایت میں ہے، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے ام حبیبہ، معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے۔ جبرائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اور اے ام حبیبہ، جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کی محبت سے بڑھ کر اللہ پاک بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ۔ جو عاشق رسول ہیں وہ ان سے پیار کرتے، فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوں گے. اس دن بھی دوسرے دن پھر ارشاد فرمائے, دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. اس دن